बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मारूफ सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और मशहूर यूट्यूबर इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ्तारी के पीछे किसका हाथ है, इमरान रियाज़ ख़ान को किसने गिरफ्तार किया, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात रात गए हमने आपके लिए हासिल किए हैं और कुछ लोगों से, अहम तरीन हलकों से बातचीत के बाद जो इंकशाफात हुए हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इमरान रियाज़ खान की गिरफ्तारी के साथ क्या ताल्लुक है और इमरान खान ने कई अहम तरीन मामलात में न्यूट्रल्स को कैसे रंगे हाथों पकड़ा। ये तमाम तर तफसीलात भी इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये सारा मामला उस वक्त आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा जब हम वो माहौल आपके सामने रखें, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखें कि किस माहौल के अंदर इमरान रियाज़ ख़ान एंकर पर्सन यूट्यूबर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और किस तरीके से इस बुज़दिलाना हरकत के नतीजे में क्या सूरत हाल पैदा हुई, ताज़ा अपडेट्स क्या हैं और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान को इस्लामाबाद जाते हुए जो है वो अटक में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और बगावत का मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया। और इमरान रियाज़ ख़ान ने जब अपनी वीडियो भी अपलोड की गिरफ्तारी के वक्त, तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें इस्लामाबाद की हदूद के अंदर गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब पुलिस और नून लीग का यह दावा है कि उन्हें पंजाब की हदूद, अटक की हदूद से गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज़ ख़ान इस्लामाबाद आ रहे थे, इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तार हुए। वहाँ पर मौजूद लोगों का भी ये कहना है और पुलिस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वो दायर कर रहे हैं। इस हवाले से वकील जो हैं मियाँ अली अशफाक इमरान रियाज़ ख़ान के, उन्होंने बताया कि इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ पंजाब में बगावत के 17 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और दूसरी जानिब इसी दौरान ये तलात भी आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी गई है और तौहीन अदालत पर समात के हवाले से जो तफसीलात इस वक्त ताज़ा तरीन आ रही हैं, क्योंकि दायरी ब्रांच जो है उसने इमरान रियाज़ तौहीन अदालत के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को भेज दिया और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस हवाले से फैसला करेंगे। इमरान रियाज़ के वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद ने तौहीन अदालत की है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट गिरफ्तारी से रोक चुकी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत करने वाले अफसरान को तलब करके कार्रवाई करे और इमरान रियाज़ ख़ान की फौरी रिहाई का हुक्म दे। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, DC इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया और दरख्वास्त में वाज़े किया गया कि अदालत ने अपनी इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी से रोका था और हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद गिरफ्तार किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान रियाज़ की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर पर IG इस्लामाबाद की जानिब से मजाज अदालत को सुबह 10 बजे अदालत तलब कर लिया है। ये ताज़ा तरीन इतलात हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से वजाहत तलब की है कि अदालती हुक्म अदूली जो है वो क्यों हुई और ये अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जारी किए और असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर नंबर लगाया और इमरान रियाज़ ख़ान की दरख्वास्त पर मज़ीद समात 10 बजे होने वाली है। और ताज़ा तरीन एक वीडियो भी जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान की सामने आ चुकी है। वो ये वीडियो आप देख सकते हैं कि वो सलाखों के पीछे हैं। अटक थाने की ये वीडियो है। इमरान रियाज़ ख़ान बहादुरी के साथ खड़े हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं इस फाशिज़म का, इस फस्तायत का, जो कि नून लीग की हुकूमत की जानिब से किया गया। मलिक अहमद ख़ान जो कि वज़ीर कानून पंजाब हैं, उनके मुताबिक इमरान रियाज़ ख़ान को ज़िला अटक रावलपिंडी डिवीज़न से गिरफ्तार किया गया और बकौल उनके इमरान रियाज़ ख़ान पर पंजाब में मुकदमात दर्ज हैं और पंजाब की हदूद में से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये तासुर गलत है कि इस्लामाबाद में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ऐसा कहना है उनका और यकीनी तौर पर यह गलत और झूठा मौक़िफ़ है अब तक की इत्तलात के मुताबिक। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर यकजहती के लिए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया और उनकी गिरफ्तारी पर जो है वो असद उमर की जानिब से भी जो है वो ट्वीट सामने आया, चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से भी ट्वीट जो है वो सामने आया और उसके साथ साथ दीगर जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी ये ट्वीट जो है वो किए गए इमरान रियाज़ ख़ान की हमायत में। लेकिन वो नाम नहाद सीनियर सहाफ़ी, बड़े एंकर, वेले कलम नगार और मुलाजम सहाफ़ी जो कि ख़ुद को पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का, इंसानी हकूक़ का, आज़ादी ज़ाहिर राय का चैम्पियन गर्दानते हैं, उनकी जानिब से अभी तक मेरे सामने कोई एहतजाज या कोई मजम्मत जो है वो
اس حوالے سے سامنے نہیں آئی، جو کہ ایک مرتبہ پھر اس بات پر یہ ثبوت اس بات کے دیتی ہے کہ یقینی طور پر یہ تمام لوگ منافقین کے اس گروہ کا حصہ ہیں جو کہ بظاہر پاکستان میں آزادی اظہار رائے، جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے کسی اور کے اوپر تو اس وقت نہیں بولتے، صرف اپنے اور اپنے پروں کے اوپر یہ پانی نہیں پڑنے دینا چاہتے۔ عمران خان کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ میں پنجاب پولیس کی جانب سے آج شب عمران ریاض خان کی بلا وجہ گرفتاری کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہماری قوم کو چھٹے ہوئے بدماشوں پر مشتمل امپورٹڈ حکومت کے سامنے جھکانے کے لیے ملک فسطائیت کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہر شخص خصوصاً اہل قلم و صحافت میڈیا یکجا ہو کر اس فسطائیت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے عمران ریاض خان کی اس گرفتاری سے چند گھنٹے پہلے ایک اہم ترین پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا، اور اس پریس کانفرنس میں عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو قوم کے سامنے سب کچھ بول دوں گا۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں اس لیے چپ ہوں کہ میرے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی انہوں نے مثال دی کہ ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں مگر وہ ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینا چاہتے تھے جس کا مقصد عوام کی بہتری تھی۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی پر امریکہ خوش نہیں، اسی لیے بھٹو کو پہلے راستے سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد اب عمران خان کے خلاف یہ سازش ہوئی، اور کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی رکھے، عمران خان نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہر امریکہ کا حکم اس طرح سے تسلیم نہ کریں اور پاکستان ان کی جنگ میں نہ شامل ہو، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شامل ہوں، ان کے لیے جانیں قربان کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے نواز شریف اور دیگر نے ملک سے چوری کی اور پرویز اشرف سے NRO لیا، اور پھر یہ 10 سال حکومت میں آئے اور پھر سے چوری کی۔ ان کو ہمارے اوپر مسلط کردہ جو ہے ہمارے اوپر مسلط کرنے کا مقصد NRO 2 دینا تھا، اور پیسہ بچانے کے لیے اسرائیل کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ پھر عمران خان نے واضح کیا کہ صحافیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایاز امیر کا عمران خان نے ذکر کیا کہ سب جانتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ان کو لفافہ نہیں دیا جا سکتا، وہ ایک نڈر اور پڑھا لکھا انسان ہے، اور اس عمر میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ پوری قوم کے لیے شرمناک واقعہ ہے۔ جو ٹی وی چینل چوروں کی حمایت کرتے ہیں ان کی ریٹنگ سب کے سامنے ہے، جبکہ جو حق و سچ کی بات کرتے ہیں ان کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح صحافی عمران ریاض خان کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے، اور یوٹیوب پر ایسے ہی لوگ ان کو فالو نہیں کرتے۔ آگے چل کر عمران خان نے ارشد شریف کا بھی ذکر کیا۔ واضح رہے کہ ارشد شریف جو ہیں وہ ابھی فی الحال یوٹیوب کے اوپر نہیں ہیں۔ صابر شاکر ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کی گرفتاری اس طرح سے ممکن نہیں ہے، اور عمران خان نے ارشد شریف کے حوالے سے بھی یہ ذکر کیا کہ وہ فوجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان پر پھر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب یہ 3 وہ صحافی ہیں جن کے اوپر میں نے کل ویلا کیا تھا، آج مزید آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ اس عمران خان کے بیان کی پریس کانفرنس کا اور پھر فوراً بکلا کر جو عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، یہ معاملہ کیسے جڑا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صابر شاکر صاحب ملک کے باہر ہیں، ان کو گرفتار اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ ارشد شریف کے حوالے سے عمران خان نے بھی واضح کیا کہ ان کا تعلق فوجی خاندان سے ہے، لیکن بہرحال ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا، لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں صابر شاکر اور عمران ریاض خان یوٹیوب کے اوپر ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دیکھے سنے اور جانے جانے والے یوٹیوبرز ہیں، جن دونوں کی ویڈیوز کے اوپر جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ویوز آتے ہیں، لوگ کمنٹ کرتے ہیں۔ اب یہی وہ معاملہ ہے۔ عمران خان نے اشارہ کر دیا کہ کیونکہ صحافی عمران ریاض خان کو بڑی تعداد میں 10 لاکھ سے زائد ان کی ہر ایک ویڈیو دیکھی جاتی ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور یقینی طور پر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو جس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور نیوٹرل کے اس کردار کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، اور گزشتہ کافی دنوں سے وہ اس بات کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لاہور کے اندر انہوں نے باقاعدہ نام لیا بریگیڈیئر راشد کا، کہ جو کہ نون لیگ کے حق میں بقول عمران ریاض خان کے اور دیگر کئی صحافیوں کے، یاسمین راشد بھی بات کر چکی ہیں، اسد عمر بھی بات کر چکے ہیں، عمران خان بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ ماحول بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور نون لیگ کے حق میں، اور یہی وہ عمران ریاض خان کا قصور تھا کہ انہوں نے اس بات کو آشکار کیا، سب کے سامنے لے کر آئے، اور پھر بڑی تعداد میں کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں، اور وہ اس وقت واحد ان صحافیوں میں شامل تھے جو کہ یوٹیوب کے اوپر ہیں اور لوگ انہیں بڑی تعداد میں سنتے ہیں۔ ان کے علاوہ صابر شاکر ہیں، وہ کیونکہ ملک سے باہر ہیں، میں نے آپ کو بتایا ان کے اوپر اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اس لیے عمران ریاض خان کے اوپر یہ آواز بند کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا گیا۔ لیکن یہ امپورٹڈ حکومت یہ نہیں جانتی کہ اس وقت پاکستان میں حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونے والا ہر ایک یوٹیوبر جو ہے وہ بالکل اسی
رستے پر چلنے کے لیے تیار ہے کہ جس رستے پر چل کے عمران ریاض خان نے پاکستان کے اندر جمہوریت کے خلاف جو سازش ہوئی ان تمام کرداروں کو بے نقاب کیا، اور آئندہ ملک کے اندر جو جمہوریت کے خلاف سازش ہونے جا رہی ہے اس کو بھی وہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں عمران ریاض خان کے ساتھ۔ سٹے سٹرونگ عمران ریاض خان، انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے، جیسا کہ میں نے تھمب نیل میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، لوگ یہ سوال پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا واقعی اس امپورٹڈ حکومت کے اندر اتنی ہمت موجود ہے جو کہ 1 درجن سے بھی زیادہ جماعتوں 14 جماعتوں پر مشتمل یہ حکومت ہے کہ وہ اس طرح سے ملک کے ایک سینئر صحافی، اینکر پرسن اور یوٹیوبر کو گرفتار کرے؟ اور کیا واقعی یہ ایک جمہوری حکومت ہے یا اس کے اندر اتنی جرت موجود تھی کہ ملک کے اندر صحافی تنظیمیں دیگر تمام رد عمل کے خطرات کے باوجود وہ یہ کام کر سکیں؟ یقینی طور پر لوگ یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا عمران ریاض خان آواز جو اٹھا رہے تھے وہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف تھی، یا اس امپورٹڈ حکومت کو لانے والے، جیسا کہ عمران خان بھی ذکر کرتے ہیں، ان نیوٹرلز کے خلاف تھی جنہوں نے یہ سارا ماحول ترتیب دیا؟ اس لیے لوگ یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ آخر عمران ریاض خان کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے، کیونکہ یہ ہمت ان کے خیال میں شہباز شریف اور یہ امپورٹڈ حکومت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔